نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبك وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدیر آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ نحل آیت نمبر 94 سے تو 62 تک آیت کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں جی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون صدق الله العظيم۔
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کا حق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے خوبصورتی کے ساتھ اور صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے والا، اسے سمجھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین آمین۔ اور ان تمام کاموں میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم لوگ جو بھی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، محفوظ رکھے اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ چلے آیت نمبر 54 دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 53 کا لاسٹ پارٹ دیکھیے، یہاں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ کیا پڑھے تھے اس میں ہم لوگوں نے کہ جب انسان کو جو نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو یہ جو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، بس یہی باقی تھا لاسٹ میں، ہاں، جیم حمزہ را، یعنی بلند آواز سے چلانا، مدد کے لیے پکارنا۔ تو یہاں یعنی یہ بات آئی تھی کہ انسان نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کو تو بھول جاتا ہے، لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی نفع یا جو بھی نقصان ہمیں پہنچتا ہے اس سب کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی اگر نعمت ملتی ہے تو اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف، یعنی جو بھی ہے خیر اور شر، نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جیسے ہم لوگ ہر نماز میں، فرض نماز کے بعد ہم لوگ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت، یعنی اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں روکنے والا، لما اعطیت جسے تو عطا کرے، ولا معطی اور نہیں کوئی عطا کرنے والا، لما منعت جسے تو روک لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں نفع اور نقصان، جو دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور روکنا چاہے تو پوری دنیا بھی اگر ہمیں دینا چاہے تو وہ ہمیں دے نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اور اگر پوری دنیا بھی مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ تو اس پر ہمیں بہت، یعنی اتنی پیاری دعا ہے کہ اسی لیے دیکھیں ہر نماز، فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ کر جو ہے وہ ہماری یاد دہانی ہوتی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کا یہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آگے ہے وما ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی انسان کو جو ہے وہ کسی کی دولت جو ہے وہ آگ سے نہیں بچا سکتی۔ تو بچانے والا کون ہے؟ ذات اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف رجوع کرنا چاہیے، چاہے نعمت ملنے پر بھی اور اگر پریشانی ہو تب بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آگے کی آیت جو ہے وہ اسی کا کنٹینیوشن ہے، ثم اذا کشف الضر، ثم پھر اذا کشف الضر وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریقم تو ایک گروہ، منکم تم میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شرک کرنے لگتا ہے۔ کیا یہاں بات آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے، تمہاری تکلیف، یعنی پیچھے کیا بات آئی تھی کہ جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، تمام سارے جو بھی ہے سب کو بھول جاتے، جو جس کو بھی تم دادا، گنج بخش، دستگیر یا بابا یا جو بھی سمجھتے تھے سب کو بھول جاتے ہیں، اور کس کی طرف رجوع کرتے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے خوب دعائیں مانگتے ہیں، خوب مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ دور کر دے، دور کر دے۔ اور جب انسان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، جب تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، پھر یہاں کیا آیا ہے؟ فریقم ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون، تو یہاں شرک کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ یہاں جو معنی ہے وہ ناشکری کرتا ہے۔ یشرکون یعنی ناشکری کرنا، یعنی کرنا تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تکلیف، پریشانی جو بھی تھی جس میں بھی مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے، مگر شکر کے بجائے کیا کرتے؟ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ علمی یعنی عمل کے اعتبار سے جو ہے وہ ناشکری کرنا۔ تو یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور جب مصیبت سے راحت نصیب ہوتی ہے، دیکھیں تکلیف میں رہتا ہے انسان، کوئی بھی امیجن کیجئے، کوئی بھی تکلیف ہو اپنے
اپنے نفس کی طرف سے تکلیف ہو، صحت کی طرف سے ہو، اپنی اولاد کی طرف سے ہو، والدین کی طرف سے ہو، مال کی طرف سے ہو. آج کل تو کتنی یہ سب آزمائش ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں. تو کوئی بھی مصیبت ہے تو وہ جو تکلیف رہتی ہے، وہ مصیبت ہوتی ہے، وہ دور ہوتی ہے اور راحت نصیب ہوتی ہے اور نعمتیں ملتی ہے اور اچھے دن آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت کیا کرتا ہے انسان کہ اپنے اصل مالک کو ہی وہ بھول جاتا ہے اور دوسرے کو کریڈٹ دینے لگتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے. فار ایگزامپل کہ جیسے کہ کوئی بیماری تھی، بہت زیادہ بیمار تھا، اور ایگزامپل بلکہ آپ لوگ بتائیے کہ اور کیا کیا ایگزامپل اس میں ہو سکتا ہے. اگر کسی کو یاد آ رہا ہے تو پلیز بتائیے. ایک ایگزامپل یہاں شیئر کرتے ہوئے چلے کہ کوئی بیمار ہے، بہت بیماری تھی اور کتنے یعنی بہت وہ علاج کر رہا تھا، مگر کہیں سے اس کو جو ہے وہ آرام نہیں آ رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذریعہ بنایا ہے کہ وہ کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، کوئی میڈیسن ہے جو بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل شفا یاب کیا. تو وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے نا. تو یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ ہاں وہ ڈاکٹر نے جو ہے وہ میری جان بچائی، تو نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو اسباب بنایا ہے نا لوگوں کو. اللہ تعالیٰ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اسباب بناتے ہیں، اور ڈاکٹر کے بھی دل میں جو دوائی دینا ہے، جو یہ کرنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں. تو اس طرح سے. اور کسی کو کچھ ایگزامپل یاد آ رہا ہے تو جلدی سے بتائیے کہ کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے، ہم لوگ کس طرح سے کرتے ہیں. میم میم کوئی پیروں ایگزامپل فقیروں کے یہ پاس ہے تو جاتے ہیں کہ جب تعویذ جاب لینے کے نہیں لیے لگتی کہ بہت اولاد ٹینشن نہیں ایک ایک کر ہوتی کے ہے. پلیز، ایک ایک کر کے. ہاں پیر فقیر میم کے بولوں پاس ہم تو جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، بچے ہونے کے لیے. تو پھر جی کہتے ہیں جی اللہ کی مدد سے اس پیر کی تعویذ کی وجہ سے بچہ ہوا. ہاں بالکل. تو حالانکہ بچہ دینے والی جب کوئی ذات کون ہے؟ مصیبت آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ بچا لے ہمارے بچے کو. ہاں بالکل صحیح رابعہ، بالکل صحیح. یعنی دینے والی ذات تو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ سب کچھ دینے والا، اور بچہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ہی ہے جی. یہی کہنا کہ بچہ ہو گیا اور پھر یہ کیا وہ فلاں بابا کے پاس گئے تھے، اور پھر اس کو ہاں جی ایڈورٹائزمنٹ بھی کرنا، دوسروں کو بھی جی بتانا، ہاں دیکھو وہ فلاں مزار پہ جاؤ تو وہ جو ہے وہ وہاں جائیں دعا گے تو قبول وہ ہوتی ہے، وہاں جاؤ. جی جی. تو اس طرح سے سارا کریڈٹ جو ہے وہ فلاں کو دینا، دوسروں کو دینا. جی. اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو جلدی سے میم بتائیں. ہم کہہ رہے تھے یہ مطلب لائک جاب نہیں لگتی ہے اور پھر ہاں مطلب ہاں لگ جاتی ہے، اس کے بعد یہ کہنا کہ میری قابلیت کی وجہ سے مجھے جاب مل گئی، جی جی. مطلب یا اللہ تو پھر اگر الرزاق ہے. کوئی، ہاں، جی بالکل صحیح، یہ یا بھی. کوئی اور پھر واسطہ یہ لگائے تو ہاں ہاں صحیح، واسطہ ہے نا. تو حالانکہ بالکل صحیح، بارک اللہ فی علم. یعنی اسباب تو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسباب کے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسباب کے ذریعے بھی اور بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے، مگر اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ یعنی جب کام یہ سب آسانی کراتا ہے، کوئی تکلیف دور کراتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو اسباب بنا نا، بس اسی کو لے کر اسی کا ہی شکریہ کرتے رہتے، اور اللہ تعالیٰ کو تو بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اتنی اچھی جاب ملی اور اتنی روزی رزق میں اتنی برکت ہوئی. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی بچوں چلے کی آگے. شادیوں میں بھی ایسے کرتے ہیں میڈم. شادیاں ہو گئی تو بھول جاتے، شادی ہو گئی تو یہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اچھے جگہ پہ رشتے طے کرایا، یہ وہ نہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر کے جو بیچ میں لگائے ہاں بالکل. جی ان کا وہ بہت زیادہ احسان من ہاں ہو جاتی ہے، ان کے بہت زیادہ. صحیح. جی جی. یہ ساری مثالیں بالکل صحیح ہے، بارک اللہ فی علمک. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی تمام باتوں سے بچائے. اور سب سے پہلے جب بھی کوئی تکلیف ہو اور دور ہو جائے، کوئی نعمت ملے، تو فوراً سے کیا کریں گے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اور یہ نہیں کہ چلو دوسروں نے احسان کیا تو اس کا احسان ماننا ہے، ان کا شکریہ کہہ سکتے ہیں، مگر یہی نہیں کہ بس انہی کو کریڈٹ دینا اور اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جانا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں. اور پھر اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ الانعام میں بھی آیا ہے، نمبر 64. قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے لیے شرک کرتے ہو. یعنی انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ ناشکری کرے. اور اس کی وجہ جو ہے نا کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، لیکفروا. آیت نمبر 55 دیکھیے.
हाँ, लियकफुरू बिमा, ताकि वो नाशुक्री करे साथ उसके जो आतैनाहुम, जो दिया हमने उनको। यानी ऐसा क्यों करता है? ताकि वो नाशुक्री करे। तो इससे भी पता चलता है ना यहाँ युशरिकून से क्या मुराद है? लियकफुरू, ताकि वो नाशुक्री करे। हमने बताया था ना कि यहाँ शिर्क से क्या मुराद है? नाशुक्री करना, यानी अल्लाह ताला के साथ शरीक करना, यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बदले दूसरों को क्रेडिट देना। तो देखिए आगे फिर अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया आयत के जरिए, लियकफुरू बिमा, ताकि वो नाशुक्री करे, बिमा साथ उसके जो आतैनाहुम, जो दिया हमने उनको। फिर पहले यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं, तो यहाँ क्या बात आई है कि यानी जब मुसीबत आती है तो तुम अल्लाह की तरफ भागते हो, और जब सब ठीक ठाक हो जाता है तो अल्लाह को तो तवज्जो जो है वो हट जाती है। यानी फिर वो जो पहले जो मुसीबत थी, तो उसमें जो निफिल नमाजें पढ़ते थे, जो सदकात देते थे, जो आहाजारी करके दुआएं करते थे, सब गुम हो जाता है। यानी जैसे ही परेशानी दूर हुई तो ये सारी चीजें दूर हो जाती है। कौन सी चीजें? चाहे फिर वो निफिल नमाजें हो, निफिल सदकात हो, दुआएं हो, मुनाजात हो, जो भी नेकी के काम हो। और फिर क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से यानी अल्लाह की तरफ, यानी इस सब क्या पता चलता है कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ कब जाता है? कि जब उसको मतलब होता है। इंसान जो है ना मतलबी है। क्या है? मतलबी। यानी जब उसको कुछ जरूरत होती है तो वो अल्लाह ताला के पास जाता है, या कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत टालने के लिए अल्लाह ताला की तरफ जाता है। तो देखिए इंसान कितना मतलबी है ना। तो इसके लिए देखिए, इसीलिए, और ये ऐसा करता है ना इंसान, तो इसीलिए अल्लाह ताला बाज लोगों को मुसीबत में डाले रखता है। क्यों? ताकि वो अल्लाह के करीब रहे। और अल्लाह ताला चाहता है क्या? उसके बंदे अपने उसके करीब रहे। तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है? क्या समझे आप लोग, बताइए। बहुत बारीक मानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर कुछ समझ में आई बात? मैम हालात कैसे भी हो, हमें जरूरत हो ना हो, हमारे अच्छे हालात में भी हमें अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करके रहना है। जी, बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक, बिल्कुल सही। कि इससे हम लोगों के लिए क्या सबक है? यानी अल्लाह ताला ये मुसीबतें परेशानियां डाल डाल कर इंसान को अल्लाह ताला क्या चाहता है कि बंदा मेरे करीब आए। इंसान भागते रहता है ना, यानी अल्लाह ताला को छोड़ के दूर भागते रहता है। यानी ये नहीं हम कहते कि वो नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, ये सब नहीं, मगर अल्लाह ताला और दिल से कनेक्शन चाहता है। देखिए मैं यानी खुद भी सोचिए ना, जब अपने ऊपर कोई, अल्लाह ताला हम सबको तमाम आजमाइशों से महफूज रखे, और जिन किसी पर भी अपने भाई बहनों में से, औलादों में से किसी पर भी आजमाइश आई है, अल्लाह ताला उन सब की भी आजमाइशों को दूर करे। मगर देखिए इसमें यही है, और हम सबको हमेशा जो है वो दिल से कनेक्ट अल्लाह ताला से, हमेशा जो एक मुसलसिल जो है वो एक राब्ता कायम करने वाला, एक ताल्लुक, मजबूत ताल्लुक कायम करने वाला बने। क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है ना कि अल्लाह ताला, अल्लाह के बंदे उसकी तरफ रुजू करे। तो इसीलिए मुसीबत में डालकर फिर वो बंदे जो है वो आज़ारी करते हैं, रोते हैं, और बहुत लंबी उनकी सजदे लंबे होते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने हमें अच्छे हालात में रखा है, खैर आफियत के साथ रखा है, रिस्क की फरावानी है, सब कुछ है, सेहत है, तो उन हालात में हमें अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा याद करना है, बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना है, फराइज के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम करना है, सदका खैरात डेली करना है। आज अगर किसी ने नहीं किया हो तो जल्दी से निकालिए, नियत कीजिए। हाँ, ताकि जो है वो अल्लाह ताला हम सबको, यानी ये नहीं कि अगर ये सब करेंगे तो मुसीबत नहीं आएंगी, फिर भी मुसीबत आती है। और अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत, ये भी फिर याद रखे, ऐसा नहीं समझिए कि हाँ जो मुसीबत में यानी दिमाग जो रहता है ना इंसान का बहुत फास्ट भागता है ना। अभी इस जगह पे बैठ के आप ये नहीं सोचे कि हाँ जिसके ऊपर आज जो परेशानियां आई है ना, तो वो बहुत गुनहगार बंदे इसके लिए, ऐसा नहीं है। अदरवाइज तो फिर अंबिया पर क्यों परेशानियां आती, वो क्यों उनके ऊपर क्यों, वो तो सबसे अल्लाह ताला के महबूब बंदे। तो अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है, उनके गुनाहों को धोने के लिए, उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला आजमाइशों में मुब्तला करता है। जब अपने ऊपर कोई आती है ना तकलीफ, तो हम लोग ये समझेंगे कि हाँ ये जरूर मेरे गुनाहों की वजह से है। और जब दूसरों को देखते हैं ना मुसीबत में, तो ये समझना चाहिए कि हाँ ये अल्लाह ताला की तरफ से उन पर आजमाइश है, ताकि उनके दर्जात बुलंद करे। मगर हम लोगों का उल्टा
الٹی تھنکنگ رہتی ہے, اپنے لیے تو آزمائی سمجھتے ہیں اور دوسروں کے لیے عذاب سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. بس یہ آیت یہاں تک سمجھ میں آئی, اور آگے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسی آیت میں, آیت نمبر 55 میں ہی, کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو وہ شرک کیوں کرنے لگتا ہے, یعنی وہ ناشکری کیوں کرتا ہے, تو کیونکہ انسان نہایت ہی ناشکرا ہے اور راحت ملنے پر کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یعنی یہ تو, اور یہ سب جو باتیں یہاں بتائی جا رہی نا, تو وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہی ہے, مگر بعض دفعہ ہم حوالے لکھتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں لکھتے ہیں. تو مگر یہ جتنی بھی باتیں آئی ہے قرآن حدیث سے ہی ہے کہ انسان کیا کہتا ہے, یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دن جو ہے وہ بدلتے رہتا ہے, کبھی پریشانی تو کبھی اچھے حالات, اور اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے, بہت ہی ایسی آیات ہے. اور یا تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے علم اور میرے ہنر کا نتیجہ ہے, یعنی یہ جو میری تکلیف دور ہوئی نا, تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا, بلکہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہی اپنے علم کی وجہ سے یا میرے ہنر کی وجہ سے یا میری یہ صلاحیت کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پریشانی مجھ سے دور ہو گئی. نعوذ باللہ, حالانکہ دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر تیسری بات یہ کہ ان نعمتوں کا تو, یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان نعمتوں کو, یعنی اگر اس کو نعمتیں ملتی ہے, اچھے برے دن اس کے دور ہوتے ہیں اور نعمتیں ملتی ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ ان نعمتوں کا تو میں اس کا مستحق ہی تھا, اور وہ اترانے لگتا ہے اور اللہ کا احسان بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے, اور جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنائے, اور جب بھی اگر کوئی مصیبت بھی پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے, اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والا بنائے. پھر آگے کہہ رہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ناشکری کسے کہتے ہیں. تو ناشکری یہ ہوئی کہ یعنی ضرورت پڑنے پر مطلب نکال لینا, یعنی اگر کسی کو جس طرح سے یہاں جس کیریکٹر کا ذکر ہے نا, کہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیا تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے, اور جب تکلیف دور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے, تو وہی ہے ناشکری. یعنی ضرورت پڑنے پر مطلب, اور دنیا میں یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس طرح کا کرتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر مطلب نکال لینا, اور حالات جو ہے وہ بدل جانے پر احسان فراموش ہو جانا, یعنی جس نے ان کے اوپر احسان کیا ہے تو اس کو ہی بھول جانا. تو دنیا میں لوگ جو ہے وہ ایسا اکثر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی, اور بھول جاتے ہیں, اور تکلیف کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور تکلیف دور ہو جائے تو وہ دوسروں کے وفادار ہوتے ہیں, یعنی پھر ان کو اللہ تعالیٰ نہیں یاد آتا ہے, پھر وہ دوسروں کے وفادار ہوتے ہیں, وہ دوسروں کے گن گانے لگتے ہیں, اور ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا, اور ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے تو اوروں کے گن گانا. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ناشکری میں آئیں گی, یہی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور آگے آیت میں کیا آتا ہے, فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. دیکھیں اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں دھمکی دے رہے ایسے تمام لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانتے, تو اللہ تعالیٰ یہاں انہیں دھمکی دے رہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکو, شرک کرنے والوں, اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والوں, جو چاہے عمل کرو دنیا میں اسی زندگی میں, اور یہ جو عرصہ ہے وہ تو بہت تھوڑا سا ہے, فائدہ اٹھا لو تم, یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تم کو اسے تم فائدہ اٹھاؤ, نہیں شکر ادا کرتے نہیں کرو, تم اس کا فائدہ اٹھاؤ دنیا میں. ان قریب تم مرتے ہی شرک کا انجام دیکھ لوں گے, یعنی شرک کا انجام اور ناشکری کا انجام, یعنی جیسی آگ بند ہو جائیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں جانے والے ہیں. جس طرح سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 میں بھی آتا ہے, قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, کہ چند روز زندگی میں فائدہ اٹھا لو, بالآخر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم انی اعوذ بک من النار. تو یہ آیت یہاں تک سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ ہاں جی آواز میم, نہیں آ رہی؟ الحمدللہ میم. جی ہاں بلکہ تھوڑا اس کو ریوائز کیجئے, تھوڑا سا شارٹ میں جو آیت ابھی تک بھی اس کو ہی بس.
یا جو بھی کرنا چاہتا ہے. ہاں جی میم ہم بول رہے تھے ناشکری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں یہاں پہ کہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ناشکری تم میری نعمت سے کرنا ہے کر لو, جب تم اٹھائے جاؤ گے تو اپنا انجام دیکھ لو گے, فائدہ اٹھا لو تم, ایسے یہ بتایا جا رہا ہے. جی. اور اس سے پہلے جو تھا وہ اس میں کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ دوسروں کو اللہ کے بغیر دوسروں کو اس کا کریڈٹ دینا, نعمتوں کا ناشکری کرنا, اس کا مطلب نکالنا, ضرورت پڑنے پر مطلب نکال کے پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جانا, یہ چیز تھا اس میں. جی جی بالکل صحیح, بارک اللہ خیر میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے مصیبت دور کی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور دوسروں کو احسان ماننا اور دوسروں کو کریڈٹ دینا, دوسروں کو شکریہ کہنا اور اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جانا. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَجْعَلُونَ, اور وہ تو بس اچھا اس میں آج سے ہمارے لیے کیا ہے, اس میں ہم کیا چیز لے کے چلیں گے, عملی پوائنٹ کیا چیز لے کر چلیں گے؟ ہر حالت میں اللہ کا شکر, نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے, اور مطلب کوئی بھی مصیبت آتی تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ شاید ہمارے سے کوئی گناہ ہو گیا. جی بالکل صحیح, بارک اللہ فی علمک و صالح عملک, بالکل صحیح. تو اپنے لیے عملی پوائنٹ یہی ہم لوگ رکھیں گے کہ جب بھی یعنی ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہنا چاہیے, اور اگر مصیبت بھی آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, اور نعمت بھی ملی اور دور بھی یعنی مصیبت دور بھی ہوئی اور نعمتیں بھی مل رہی تو اللہ تعالیٰ کا ہی شکر. ہاں چلے آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 56. وَيَجْعَلُونَ, اور وہ مقرر کرتے ہیں, بناتے ہیں, لما لا يعلمون, واسطے اس کے جو نہیں وہ جانتے, نصیباً ایک حصہ, مما رزقناہم, اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو, تاللہ اللہ کی قسم, لتسألن, البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے, اما کنتم تفترون, اس کے بارے میں, تم تھے تم, تفترون تم گھڑا کر, تم گھڑتے. یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ یہاں مشرکوں کے اور یہاں کس کے بارے میں یہاں جو بات آئی ہے نا, لما یعلمون, یعنی یہاں مشرکوں کے جھوٹے معبودوں کی طرف اشارہ ہے. لما لا یعلمون یعنی جو تم نہیں جانتے, جن کو تم نہیں جانتے یا جو تم نہیں جانتے, تو یہاں مشرکوں کے جھوٹے معبودوں کی طرف اشارہ ہے. جھوٹے معبودوں یعنی جن کو وہ کیا سمجھتے ہیں, جھوٹے معبود یعنی پھر وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جن کو وہ حاجت روا, مشکل کشا معبود سمجھتے ہیں. پھر وہ چاہے پتھر کی مورتیاں ہو یا جنات ہو یا شیاطین ہو یا قبروں میں مدفون لوگ ہو, جن کی وہ حقیقت نہیں جانتے, انہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے یہاں جو ہے نا دیکھیں, لما لا یعلمون یعنی کہ جنہیں وہ نہیں جانتے, یعنی ان کو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہے, کیا ہے, ان کی کیا حقیقت ہے. بس وہ جیسا لوگوں کے سنتے ہیں نا کہ ہاں بھائی یہ بابا کی یہ کرامات ہے, حالانکہ ان کو علم نہیں ہے, مگر وہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے. لا یعلمون جو ہے نا یعنی ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کو جو قبر میں مدفون ہے. ان لوگوں کو بھی کون جانتا ہے کہ کیا ہے وہ کیا نہیں, مگر وہ علم نہیں ہے ان کو. پھر بھی ان لوگوں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اور چاہے وہ کوئی مورتیاں ہو یا دیوی ہو جو بھی ہو, تو ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, نصیبا مما رزقناہم, حصہ ہے ان کے لیے جو رزق دیا ہم نے ان کو. یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے نا, اس رزق میں کس کا حصہ نکالتے ہیں, ان لوگوں کا جن کو وہ جانتے بھی نہیں, یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے وہ حصہ نکالتے ہیں. بات سمجھ میں آئی یہاں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دینے والی ذات کون ہے, رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. رازق اللہ تعالیٰ ہے, رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو وہ دینا کس کو چاہیے, کس کے نام پر وہ خرچ کرنا چاہیے, کس کے نام کی نیاز نظر کرنا چاہیے. آواز نہیں آ رہی ہے, کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میم, الحمدللہ. اچھا سب کو آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا آ رہی ہے میم, آ رہی ہے الحمدللہ. اچھا اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ رزق کس نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے.
تو رزق دینے والا جب اللہ ہے تو اس کو خرچ کس پہ کرنا چاہیے اور کس کے لیے نیاز اور نظر کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یعنی اللہ صرف کی نیاز خاطر. نظر نہیں، لیکن جو بھی خرچ کرے، یعنی جب ہم لوگ آپس میں بھی کسی کو دیتے، اگر اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے یا کسی پر بھی خرچ کرتے یا کوئی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام میں بھی خرچ کرتے، تو وہ سب ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے کرتے نا، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی کرتے نا. تو مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جن لوگوں کے بارے میں ان کو علم بھی نہیں ہے یا جن کا ان کو علم بھی نہیں ہے، چاہے پھر وہ پتھر کی مورتیاں ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، تو ان لوگوں کے یا قبر میں مدفون لوگ ہو، تو ان لوگوں کے نام پر جو ہے وہ صدقہ خیرات اور نظر نیاز کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ان لوگوں کے نام ایک مقرر حصہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے بھی ان کے لیے نظر نیاز کے طور پر حصہ مقرر کرتے ہیں. اور اللہ کے حصے میں اگر کمی کرتے، لیکن ان جھوٹے معبود، حالانکہ چاہیے کہ پورا حصہ جو ہے وہ اللہ کی رضا میں خرچ ہو، لیکن وہ اللہ کے حصے میں اگر کمی ہو جائے. اور اس کی پوری تفسیر جو ہے وہ الحمدللہ سورہ الانعام آیت نمبر 36 میں اپنی ہو گئی. تو اس کے لیے ہم زیادہ اس کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ پہلے اپنا ہو چکا ہے. ہاں، تو مگر یہاں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ ضرور ہم لوگ لیں گے. تو ان کے جھوٹے معبودوں کے حصے میں کمی نہیں کرتے وہ. تو وہ سب ہم لوگوں نے سورہ الانعام آیت نمبر 136 میں دیکھ لیے تھے. اور آج بھی جو ہے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. وہ کس طرح سے کرتے ہیں، کوئی بتائیں گا؟ آج کس طرح سے لوگ جو ہے وہ حصہ نکالتے ہیں غیر اللہ کا؟ جی میم چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا، ہاں بالکل، اور لوگوں چڑھاوے کو چڑھاتے. خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو گفٹ دیں گے تو وہ ہم کو ہاں، بہت اچھا بولیں گے، اس طرح سے. اور جیسے کہ اگر کوئی اور جیسے کہ کوئی یعنی اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ مزاروں پر چھوڑتے ہیں، اور وہ سوچتے کہ یہ جو ہے وہ یعنی یہ مزار کی جو بابا ہے نا وہاں کی وہ خدمت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ اس کو یہ کیا جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ جہاد کرے. مگر نہیں، غیر اللہ کے نام پر جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑنا یا پھر غیر اللہ کے نام پر نیاز نظر کرنا. جیسے امام جعفر کی جو یہ کنڈے کی نیاز جو ابھی تقریباً ہونے والی، ہاں تو یہ رجب کے کنڈے، اور پھر اسی طرح امام حسین کے نام پر نیاز کرنا، یعنی ان لوگوں کے نام پر نیاز نظر کرنا. یعنی آج کل اگر ہم لوگ دیکھیں تو، اور پہلے زمانے میں جو کرتے تھے دور جاہلیت میں کرتے تھے، وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ سورہ الانعام میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ کس طرح سے وہ اپنے مویشیوں کو اور اپنے کھیتوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان کے لیے ان کے بتوں کے نام کرتے تھے. تو یہ سب ہم لوگ وہاں پڑھ چکے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کی قسم لتسألن، البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، اما کنتم تفترون، اس کے بارے میں تھے تم گھڑتے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے ان کے اس عمل کے بارے میں جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے ضرور سوال کریں گا. اس کا ضرور حساب ہوگا. اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس کو اللہ کے رزق میں ان کے طرف منسوب کیا جائے، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. اور دیکھیں کتنے لوگ جاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. ابھی بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ مزاروں پر ہی جا کر، یعنی اپنے گھروں میں بھی وہ ذبح کرتے ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بجائے کسی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام پر نیاز نظر کرنا. اور اس کی بھی آیت ہم لوگوں کے پیچھے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خون، مردار اور خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے وہ سب کا کھانا جو ہے وہ حرام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حرام کھانے سے محفوظ رکھے، اور اس طرح سے غیر اللہ کے نام پر نیاز نظر کرنے سے محفوظ رکھے. امید کرتے ہیں کہ یہ آیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 57، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ پاک ہے اللہ. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے ما جو یشتہون جو وہ خواہش رکھے. ابھی یہاں سے کیا بات آ رہی ہے کہ یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی عرب کا جو بعض قبیلے تھے جیسے کہ خزا اور کنانہ وغیرہ، تو وہ کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے.
یہ جو آیا نا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ کہ وہ بناتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں وہ کس کو سمجھتے تھے؟ یہ جو عرب کے چند جو قبائل تھے جسے ہم نے بتایا خزاع اور کنانہ، تو یہ کیا کرتے تھے کہ فرشتوں کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور عربوں کی مشہور جو دیویاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں بھی پیچھے بہت بار آیت آئی ہے کہ کون سی دیوی ہے جو ان کی مشہور ہے، لات، عزا، منات، ہے نا یہ سب. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی یہاں اس کا مطلب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ سبحانہ کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اس سے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ خواہش کرے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں لڑکیوں کو کمتر سمجھ رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ دیکھو کیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو لڑکیاں پسند کرتے اور خود کے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اور خود کے لیے تو لڑکیاں نہیں پسند کرتے. تو یہاں ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، بلکہ یہاں ان لوگ یعنی مشرکوں کی سوچ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود کیا پسند کرتے تھے، بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تجویز کرتے تھے، بیٹیوں کو تجویز کرتے تھے. تو مشرکین عرب یعنی اس طرح سے دوہرا ظلم کرتے تھے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اولاد بھی جو ہے وہ کون سی مؤنث یعنی کہ بیٹیاں، جسے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، اپنے لیے تو وہ بیٹے پسند کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز پسند کرتے تھے جو خود کو پسند نہیں کرتے. تو دیکھو ایسے یعنی کون ایسا کر سکتا ہے کہ جو اپنے لیے یعنی وہی ایسا کر سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرے، کیونکہ جس کے نظروں میں قدر ہوں گی نا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو وہی چیز پسند کرے گا جو خود کے لیے پسند کرتا ہے نا. دیکھیں جب دنیا میں بھی اگر ہم لوگ بعض دفعہ کوئی کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں تو ہم لوگ دوسروں کو کیا چیز دیتے ہیں جو اپنے کو نہیں پسند ہے، وہ کہ جو خود کو پسند ہے وہ، اور وہ اس کا کسی کو کچھ دینے لینے کے بارے میں کیا ہے وہ حدیث جو ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک دوسروں کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرے. تو یہاں مشرکین کی دیکھیں کیا بات آ رہی ہے، مشرکین عرب کے جو قبیلے کے جو لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے، تو خود کو جو چیز نہیں پسند تھی یعنی بیٹیاں نہیں پسند تھی، آگے آئے گا یہ کیوں نہیں پسند تھی کیا، یہ سب آگے آئیں گا انشاءاللہ، آگے ہم لوگ چلتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے تھے اور خود کے لیے تو بیٹے بہت پسند کرتے تھے. تو یہ ناقدری تھی ان لوگوں کی نا. تو اور یہاں جو آیا نا سبحانہ کہ پاک ہے اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی ہے. کس بات کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک کہتے ہیں. اور آج بھی دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ہیں، جب بھی ہم لوگ یہ پڑھتے نا سبحان اللہ، تو دماغ میں تھوڑا یہ ہم لوگوں کے خیال آنا چاہیے کہ ہم لوگ یہ تسبیح کیا پڑھ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. تو یہ سب سے ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمام شرک سے. اور اولاد تو انسان کے لیے ایک کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ہر کمزوری سے پاک ہے. لیکن بعض عرب قبیلے یہ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں چونکہ باپ کی کمزوری ہے، اور ان لوگ کی تھنکنگ بھی دیکھیں کیا ہے، وہ کیوں بیٹیاں یہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں چونکہ اب باپ کی کمزوری ہوتی ہے تو وہ ضد کر کے جو چاہے منوا سکتی ہے. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مثال جو ہے وہ سب سے کیا ہے، وہ مثل الاعلیٰ، وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى، جی ہاں، سب سے بڑھ اللہ کے نا تعالیٰ اللہ کی کے مثال. ہاں سب سے بڑی مثال. ہاں تو یہاں دیکھیں یہ کس طرح سے لوگوں کی تھنکنگ کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یعنی بیٹیاں جو ہے وہ ضد کر کے اپنے باپ سے بات منوا سکتی ہے، اللہ کی جو مثال ہے وہ تو سب سے اعلیٰ ہے. تو اسی طرح یہ جو دیویاں ہیں نا ان کی، اسی لیے اور یہ کافروں میں بھی ہندوؤں میں بھی جو دیکھیں کتنی دیویاں ہوتی ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کتنے ان کے نام رہتے ہیں، اور کتنی دیویاں سب ساری، اور وہ جویلریز پہنی ہوئی جو اسٹیچوز رہتے. تو زیادہ وہ میل رہتے کیا فیمیل رہتے ہیں؟ دیو رہتے کہ دیویاں رہتی ہے؟ فیمیل ہی زیادہ رہتی. جی تو فیمیل ہی زیادہ رہتی، دیویاں دیو سے زیادہ
देवियां ही ज्यादा रहती है ना, क्या क्या उनके नाम है। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह तमाम इंसानों को अल्लाह ताला शिर्क से महफूज रखे। तो वो क्या समझते हैं कि ये जो है, वो जो ये बेटियां हैं ना अल्लाह ताला की, जो ये देवियां हैं, वो जिद करके अल्लाह ताला से बात मनवा लेंगी और जैसा हमारे हक में सिफारिश करेंगी। तो इसलिए वो फरिश्तों की पूजा करते हैं और उनके नाम से कुर्बानियां देते हैं, ताकि अगर कभी अल्लाह ताला हमसे गजबनाक हुआ तो अल्लाह की बेटियां यानी कि फरिश्ते हमें उसके गजब से बचा लेंगे। तो सुभान अल्लाह, यहाँ सब दिल से कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला पाक है इन तमाम बातों से। और यहाँ जो आया है ना, वलहुम मा यश्तहून, और उनके लिए जो वो ख्वाहिश करते हैं, तो यश्तहून शहवा, और यानी शहवत ऐसी ख्वाहिश को कहते हैं जिसकी तरफ इंसान का नफ्स खींचा चला जाता है, जैसे भूख प्यास और जिंसानी जो ख्वाहिश रहती है, अच्छा हो या बुरा हो, तो इसमें इंसान के इरादे का दखल ना हो। यानी ये जो तश्तहून जो है ना, तो इससे क्या मुराद है, शहवत यानी किसे कहते हैं कि जिसकी तरफ इंसान का नफ्स खींचा हुआ हो और इंसान के इरादे का दखल ना हो। और इसी से लफ्ज जो है वो शहीद निकला है, यानी ऐसी कोई चीज जिससे इंसान को लज्जत महसूस हो। तो वो अपने लिए क्या चाहते हैं, बेटे चाहते हैं, और अल्लाह ताला के लिए क्या चाहते हैं, तो बेटियां चाहते हैं। तो यहाँ यही है। और यहाँ शहून यश्तहून से मुराद बेटे हैं जिसे मुशरिकीन अपने लिए पसंद करते थे, और अल्लाह ताला के लिए वो अपोजिट यानी कि बेटियां पसंद करते थे। तो ये आयत समझ में आ गई आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे की भी ये सब मिलती जुलती है अभी, हाँ, कि वही सब रीजन बता रहे हैं, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे फिर हम आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 58, वईज़ा बुशिरा, और जब खुशखबरी दी जाती है, अहदुहुम उनमें से एक को बिलउंसा लड़की की, दल्ला वजहुहु हो जाता है उसका चेहरा, मुसवद्दा सियाह, वहुवा कजीम, और वो गम का घोट पीता है। यानी फिर अल्लाह ताला यहाँ बता रहे, आगे की भी आयत देखते हैं, ये सेम ही है, कंटिन्यूएशन है। यतवारा मिनल कौमी, छुपता है कौम से, मिनल कौमी कौम से, मिन सुई बुराई से, माँ बुशिरा वो खुशखबरी दिया गया साथ उसके, आयुम सिकुहु क्या लिए रखे इसको, पकड़े रखे इसको, अलाहून जिल्लत के साथ, अम यदुस्सुहु या दबा दे उसको, मिन तुराब मिट्टी में, अला सा खबरदार कितना बुरा है, मा जो यहकुमून जो वो फैसला करते हैं। तो यहाँ क्या बात आई है कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि जब इनको यानी ये जो मुशरिकीन जो है ना, कि जो अल्लाह ताला के लिए बेटियां मुकर्रर करते हैं, फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां मानते हैं, तो अल्लाह ताला उनके बारे में यहाँ फरमा रहे हैं कि जब उनको खुद को जब बेटी की खुशखबरी दी जाती है ना, और यहाँ देखिए हाईलाइट कीजिए इसको, वैज़ा बुश्रा, खुशखबरी कहाँ गया है। आज भी हमारे हम लोग इस पे आएंगे इंशाल्लाह, डिस्कशन होगा थोड़ा सा, अल्लाह अपने वक्त में बरकत डाले। आज के हालात और पहले के हालात में थोड़ा हम लोग मुआवजना करेंगे, हाँ इंशाल्लाह। तो यहाँ क्या बात आई है कि बेटी की पैदाइश को यहाँ क्या कहा गया, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, खुशखबरी, सुभान अल्लाह, है ना। लेकिन आज जब किसी को बेटी होती है तो वो लोग ज्यादा क्या पसंद करते हैं अपने लिए, बेटे, जिस तरह पहले दौरे जाहिलियत में करते थे ना, उसी तरह आज भी है बाज जगह पे या बाज लोगों में, और बाज लोग खुश भी होते हैं माशाल्लाह से, हाँ। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे, और जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती है तो उनका चेहरा सियाह पड़ जाता है। सियाह पड़ जाता है यानी कि देखिए जब यानी इंसान का जो चेहरे का रंग है ना, वो बदलते रहता है। खुद हम लोग अपने आप का मुशाहिदा कर सकते हैं कि जब हम लोग खुश होते हैं तो चेहरा कैसा खिला हुआ रहता है, और जब गम में या खौफ में होते हैं तब चेहरा कैसा होता है, या जब अंदर दिल में कुछ निफाक या कुछ बुराई आई होती है तो उस वक्त देखिए क्या कैसा चेहरा होता है, सियाह होता है गुनाहों की वजह से। तो इस चेहरे के जो रंग है ना वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ भी देखिए उन लोगों का जो चेहरा है वो किसकी वजह से, कि गम की वजह से सियाह पड़ जाता है, और वो घुटता घुटता रहता है, और वो लोगों से छुपा फिरता है। यानी फिर वो लोगों से छुपता है कि कहीं लोग पूछ ना ले कि क्या हुआ, और फिर उसको बताना पड़े कि बेटी हुई, और बेटी हुई तो फिर लोगों को कैसे फेस करूंगा। वो तुम लोग आर्ट समझते थे इस बात को ना। फिर क्या बेटी होना जो यानी किसी को बेटी होना उनके लिए बहुत आर की बात थी, बहुत बेइज्जती की बात थी। मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है,
اور اسی بری خبر کے بارے میں جو وہ اسے دی گئی تھی سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ لیے رکھے یا اسے مٹی میں گاڑ دے. یعنی وہ کیا پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ اس کو ایسی ذلت کے ساتھ اس کو رہنے دے کہ اس کو مٹی میں گاڑ دے. کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ خاص طور پر عرب کے جو ہے وہ کون سے قبیلے مضر، خزاعہ، تمیم، جو ایسے قبائل ہے جو اپنے بچیوں کو، یعنی سارے عرب ہی نہیں بلکہ یہ جو ہے نا 2-3 جو مضر ہے، خزاعہ ہے، تمیم ہے، تو یہ قبائل اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. درگور کرنا یعنی کیا ہے؟ دفن کرنا، زندہ دفن کرنا. صرف امیجن کیجئے، ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ کوئی ایسے کر سکتا ہے زندہ بچی کو دفن کرنا. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بچی 6 سال کی ہو جاتی تو باپ جنگل میں جا کر گڑھا کھودتا اور بچی کی ماں کو حکم دیتا کہ اسے غسل کرواؤ اور خوبصورت جوڑا یعنی کپڑے پہنا لو. پھر اسے جنگل کی طرف چل پڑتا اس کو لے کر. یعنی وہ بچی جب 6 سال کی ہوتی نا، اس کو اچھے کپڑے بنا کے غسل کرا کے، اس کی ماں کو بولتے غسل کرا کے اس کو اچھے کپڑے پہنا کے پھر اس کو لے کے جاتا ہے جنگل کی طرف، اور گڑھے کے کنارے پہنچ کر نہایت سنگ دلی سے بچی سے کہتا کہ اس گڑھے میں دیکھو. وہ جھک کر گڑھے میں دیکھنے کی کوشش کرتی تو اسے دھکا دے کر اس میں گرا دیتا، اور وہ معصوم ابا ابا کہہ کر چلاتی رہتی. لیکن یہ سنگ دل باپ ذرا رحم نہ کھاتا اور اس پر مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیتا. تو دیکھیں کس طرح سے جو تھے اسلام سے پہلے جو کیا حالت تھی مسلمانوں، یعنی اسلام آنے سے پہلے عورت کی، یعنی ایک بچی کی، ایک لڑکی کی، کیا عورت کے لیے بھی یعنی کوئی یہ نہیں تھا. عورت کو بھی بہت زیادہ یعنی اسلام میں، یعنی یہ تو یہاں بچی کی بات ہو رہی ہے، مگر جب وہ بڑی ہوتی تھی تب بھی یہی سب حال تھا. یعنی عورتوں کو بالکل بھی کوئی رائٹ ہی نہیں تھا، نہ ان کی عزت تھی، نہ ان کو جینے کا حق تھا، نہ ان کے لیے کوئی وراثت میں حصہ تھا، نہ ان کے لیے کوئی عزت کا مقام تھا کسی کے بھی نظروں میں. تو مگر الحمدللہ اسلام آیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو ایک مقام دیا. اور آج دیکھیں جو اسلام کے جو دشمن ہے وہ کس طرح سے برین واش کر رہے بعض مسلمان عورتوں کا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اسلام نے کچھ بھی حق نہیں دیا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اسلام سے پہلے کچھ نہیں تھا. اسلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمان عورتوں کے لیے ایک رتبہ اور ایک حیثیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور انشاءاللہ آگے اس کا ہم لوگ دیکھیں گے. اور وہ اس طرح اس کے تسکین ہو جاتی کہ جس داغ سے میرا چہرہ سیاہ کر دیا تھا میں نے وہ داغ دھو لیا. یعنی جب وہ دفن کرتا تھا نا تو وہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر جو داغ لگا تھا نا کہ بچی ہو گئی تو اس کو دھو لیا. تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے جو اسلام قبول کرنے حاضر ہوا، کس کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو اپنی بچی زندہ درگور یعنی زندہ دفن کرنے کا واقعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میرے کانوں میں ابھی تک یہ الفاظ گونجتے ہیں. یعنی جب وہ دفن کر رہا تھا نا اپنی بیٹی کو تو اس کہ وہ کہہ رہا تھا، یعنی جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اور اس نے پہلے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تک میرے کانوں میں بچی کی یعنی اس کے آواز گونجتے ہیں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ابا میں آپ سے کھانے کو نہیں مانگوں گی. یعنی بچی جس کو گھڑے میں پھینکا نا باپ نے، تو وہ بچی کہتی تھی ابا میں آپ سے کھانے کو نہیں مانگوں گی، آپ سے کپڑے طلب نہیں کروں گی، خدا کے لیے مجھے نہ مارو، مجھے اس گھڑے سے نکال لو. وہ چیختی رہی اور میں نہایت سنگ دلی سے اس پر مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز خاموش ہو گئی، یعنی وہ فوت ہو گئی، مر گئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالمانہ واقعے کو سن کر بے اختیار روئے حتیٰ کہ آپ کا دامن آنسو سے بھیگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اسلام اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ آدمی کے گناہوں سے زمین و آسمان بھی بھر جائے، لیکن اسلام قبول کرنے سے وہ سب معاف ہو جائیں گے. فرمایا تم ایک نئی زندگی شروع کرو اور پچھلی زندگی کو بھول جائے. یعنی چونکہ وہ اسلام لایا تھا، ایمان لایا تھا، تو اس کے پہلے جو گناہ تھے جو یہ زندہ دفن کیا تھا نا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام، یعنی اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ تمام گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں.
تو دیکھیں سبحان اللہ اپنا دین جو ہے وہ کتنا اچھا ہے کہ اگر کوئی مرنے یعنی اسلام سے پہلے اگر کتنا بھی وہ گنہگار ہو تو جب کوئی ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. تو جب کافروں کے گناہ جو کفر کی حالت میں کرتے تھے وہ معاف کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے گناہ معاف نہیں کریں گے؟ چلیں یہاں بیٹھے بیٹھے جلدی سے عید الاستغفار ہم لوگ مانگتے ہیں. جو بھی اپنے سے کوتاہی ہوئی بیٹیوں کے حق میں یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں یا اللہ کے بندوں کے حق میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا کچھ بھی زیادتی کسی کی بھی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے. اور پھر آج وسلم یعنی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کا پیغام دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا. اور پھر یعنی جب اسلام آیا تو پھر اسلام نے جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ ایک یعنی اسلام سے پہلے تو عورت کو تو جو ہے وہ حقیر سمجھایا جاتا تھا نا, لیکن جاہلیت میں لڑکی کے وجود کو جو ہے وہ آر تصور کیا جاتا تھا. تو جس طرح سے یہ ابھی سورہ نحل کی آیت میں ہم لوگوں نے دیکھے. لیکن سبحان اللہ جب اسلام آیا تو یعنی جب اسلام آیا تو دیکھیں وہ جو آیت بھی آئی نا سورہ التخبیر آیت نمبر, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے تمام انسانوں کو جھنجھوڑا اور کہ جو اور عرب کو جو عرب تھے نا تو وہ بھی ہل گئے جب یہ آیت آئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سورہ تخبیر آیت نمبر 8 اور 9 ہے, اللہ تعالیٰ اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھیں گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کیا گیا یا کی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے پھر جس نے بھی اس کو یعنی دفن کیا تھا زندہ دفن کیا تھا تو اس سے سوال کیا جائے گا. تو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے ساتھ ہمدردی کی ترغیب دی. اور پھر اسی طرح اسلام جب آیا تو اس رسم کا جو تھا وہ خاتمہ ہو گیا اور زندہ لڑکی کو دفن کرنے اور ناحق قتل قرار دیا گیا. یعنی یہ جو زندہ دفن کرنا یا بچی کو ماننا جو ہے وہ کیا قرار دیا گیا, ناحق قتل قرار دیا گیا. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے ساتھ ہمدردی کی ترغیب دی اور بچیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار پائی, والدین کے لیے جنت کی خوشخبری بنی اور وراثت میں بھی ان کا حصہ ملا یعنی عورتوں کو. تو قدیم جاہلیت میں بچیوں کو اس طرح قتل کیا جاتا تھا کہ آج یہ تو قدیم زمانے کی بات تھی نا کہ جاہلیت میں جو قتل کیا جاتا ہے, مگر آج بھی جو جدید جاہلیت ہے تو اس میں بھی بچیوں کو ماں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں ہی ابورٹ کرتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے, ایک طرح کا قتل ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے ہے نا. اور وہ کیوں کیا جاتا تھا, پہلے کیوں کیا جاتا تھا اور ابھی کیوں کیا جاتا تھا, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ یہ اپنی آیات کمپلیٹ ہوں گی نا تو وہ انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ پہلے اور ابھی کے اس میں نا کہ پہلے کیوں کیا جاتا تھا اور ابھی کیوں کیا جاتا ہے انشاءاللہ. تو لیکن اس سے ہم لوگوں کو بس یہ بات پتہ چلی کہ اسلام جب سے آیا نا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمان یعنی عورت کو یعنی خواتین کو جو ہے وہ ایک درجہ عطا کیا. اور اس کے بارے میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سب سے پہلے تو ماں کا درجہ آتا ہے کہ ماں کی اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا ایسا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کتنی ترغیب دی, کتنے قرآنی ایسی آیات ہے اور کتنی حدیث ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اور خاص کر کے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور دیکھیں ایک بار جو صحابی نے پوچھا نا کہ میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ مستحق ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری ماں. اور 3 بار اس نے پوچھا اور 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں.
اور چوتھی بار جب پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ. اور اس کی یہ جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2548. اور پھر اسی طرح بیٹیوں کی تربیت اور تعلیم دینا تو اس کے بارے میں بھی فضیلت آئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. جیسے کہ یہ ہے کہ جو شخص اور یعنی کیا فضیلت آئی ہے کہ وہ جہنم سے جو ہے وہ آڑ بنیں گی. جو بیٹیاں ہیں نا جو اپنے بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے تو وہ جہنم سے آڑ بنیں گی, جس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جس شخص کو ان کی بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح سے آزمائش میں ڈالا گیا پھر وہ ان سے اچھائی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم کے لیے پردہ بن جائیں گی. یعنی بیٹیوں کے ذریعے اگر کسی کو آزمائش ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی وجہ سے جہنم میں جو ہے وہ پردہ بن جائیں گی. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ بھی ایک آتی ہے نا وہ حدیث کہ جو دو لڑکیوں کی جو دو بیٹیوں کی یا دو بہنوں کی اچھی طرح سے تربیت کرتا ہے تو ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے نا. حدیث ابھی ہمارے پاس وہ ہے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے نا وہ حدیث کہ جو اپنی دو بہنوں یا دو بیٹیوں کی اچھی طرح سے تربیت کرے اور پھر ان کی شادی کرائے تو ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے انشاءاللہ. وہ تو انگلیاں بتاتے دو درمیان میرے انگلیاں ہے نا. برابر. ہاں جی جزاک اللہ خیر. ہاں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں جو ہے نا شہادت کی اور بیچ کی انگلی. تو اور پھر اسی طرح جو ہے وہ یعنی بیٹیوں کو اور بیوی کے لیے بھی پھر بیوی کے بھی یعنی ماں اگر لڑکی اگر ماں ہے تو اس کے لیے کتنا درجہ ہے. لڑکی اگر بیٹی ہے اور ان کی تربیت اچھا کرتا ہے تو جہنم سے نجات اور جنت کا وعدہ ہے. اگر جو لڑکی ہے وہ کسی کی بیوی ہے تو اس کے لیے بھی بہت اس میں آیا ہے نا کہ یعنی جو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور یہ ہے نا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے اور تم میں سب سے اور تم سب کی نسبت اپنے اہل و عیال میں سب سے بہتر ہوں یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو سبحان اللہ. تو ایسی بہت سی حدیث اور یہ ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ جس میں اسلام نے جو ہے وہ عورتوں کو لڑکیوں کو عزت دی مگر اسلام سے پہلے جو تھی. اور پھر اسی طرح وراثت میں حصہ وغیرہ بھی جو آیا وہ بھی ہے انشاءاللہ. وہ آگے ہم لوگ دیکھیں گے. آیت نمبر 60 پر آتے ہیں. آیت نمبر 60 للذین لا یؤمنون بالآخرۃ اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے بالآخرۃ آخرت پر. مثل السوء بری مثال ہے. وللہ مثل الاعلی اور اللہ کے لیے مثال ہے اعلی. وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو یہاں بھی کیا بات ہو رہی ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب یعنی کہ یہ بیٹیوں کو حقارت سے دیکھنا ان کو زندہ دفن کرنا اور یہ سب وہی کرتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں کرتا. جو یہاں دیکھیے آیا ہے کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر یقین نہیں کرتا تو وہی لوگ یہ ایسا کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو حقارت بیٹیوں کو آر سمجھتے ہیں یا بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں یا بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں یا ناحق قتل کرتے ہیں. تو یہ سب وہی کرتا ہے جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے اور اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کی مثال ان کے ایسے لوگوں کی مثال بھی بری ہے اور ان کا اخلاق بھی برا ہے. یہاں جو آیا نا مثل السوء کہ وہ بری مثال ہے. اور للہ مثل الاعلی اور اللہ کی مثال جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مثال اور اللہ تعالیٰ کی صرف جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اور بہت وسیع ہے. یعنی اس کا علم وسیع ہے. وہ قادر ہے خالق ہے رازق سمیع بصیر ہے. جو بیٹیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے یعنی جو لوگ بیٹیوں کو جو ابھی مشرکین مکہ کہہ رہے تھے نا کہ بیٹیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے تو منسوب کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں پھر بھی کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. وہ تو بلند اور بالا ہے اور تمام عیب اور تمام نقص سے پاک ہے اور وہ کمال مطلق ہے. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال تو اعلیٰ ہی رہیں گی. اگر کوئی یہ کہے بھی کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کی درجات میں بلندی میں جو ہے وہ کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ جو کمی ہے نا وہ انسانوں کی ہے کہ جو ایسی بات سوچتا ہے اور ایسی اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتا ہے لڑکیوں کو
اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتا ہے یا بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے جو زندہ دفن کرتا ہے تو وہی جو لوگ ہیں ان کی مثال بہت بری ہے. پھر آگے آیت نمبر ہے نیکسٹ. یہ سب ملی ساتھ میں ہی آیتیں ہیں ملی جلی ہوئی ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ, اور اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ, يُؤَاخِذُ اللَّهَ مواخذہ کرے اللہ, الناس لوگوں کا, بظلم ان کے ظلم کی وجہ سے. اور اس میں یہاں جو ظلم ہے وہ ابھی ان آیتوں کے بعد آئی نا, تو اسی کے بارے میں ہو رہا ہے. بظلم یا کوئی بھی ظلم بھی ہو سکتا ہے. ما ترکا علیہا, نہیں چھوڑے, ترکا نہیں نہ چھوڑے, علیہا اس پر, من دابۃ کوئی جاندار کوئی جانور, ولیکن یؤخرہم لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ان کو, الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک. فاذا پھر جب جاء اجلہم آ جائے گا ان کا وقت مقرر, لا یستأخرون نہیں وہ تاخیر کر سکیں گے, ساعتن ایک گھڑی, ولا تستقدمون اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے. تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا. یعنی پہلے تو یہاں اسی جو آیت جو پیچھے گزری وہ لیں گے, اور باقی پھر تمام ظلم, اور سب سے بڑا ظلم تو شرک کرنا ہے نا, وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ گناہوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا. یعنی بندے اگر ظلم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ظلم کرتے کس طرح سے, شرک کر کے, اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے جس طرح سے یہاں بھی لڑکی کو دفن کرنے کی, ناحق قتل کرنے کی بات آئی, مگر اللہ ان کے ساتھ حلم کے ساتھ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم, ظالم بندے تو ظلم کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ حلم کے ساتھ پیش آتا ہے. حلم کیا ہے کہ ٹھہراؤ کے ساتھ, یہ نہیں کہ ابھی گناہ کیا اور ابھی اس کو پکڑ لیا عذاب میں, ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ہر شخص اور کیوں ایسا نہیں کرتے, تو آیت میں ہی بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کی اور ہر قوم کی ایک مدت لکھی ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کے ظلم اور ان کے جرم اور ان کے گناہ اور ان کی زیادتیوں کے باوجود بھی انہیں فوراً نہیں پکڑتا. اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ وہ فوراً پکڑ لے, جو بھی گناہ کرے, کسی نے بھی گناہ کیا فوراً سے اللہ تعالیٰ پکڑ لے, تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے. تو اگر فوراً پکڑ لے تو دنیا میں ایک بھی جاندار باقی نہ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ, ہے نا. دیکھیں ہم بھی انسان ہیں, ہم لوگوں سے بھی گناہ خطا ہوتی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا ہے کہ یہاں گناہ کی بات نکلی زبان سے اور وہاں کچھ ہو گیا؟ نہیں ہوتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے, ٹھہراؤ ہے, اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ یہ اپنی اصلاح کرے اور توبہ استغفار کرے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بھی دیتا ہے ظلم کے باوجود بھی, اور رزق بھی دیتا ہے. تو مہلت, لیکن آگے پھر جو ہے نا کیا فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ, یعنی مہلت جب ختم ہو جائیں گی, چاہے وہ قوم کی ہو یا فرد کی ہو, جب ختم ہو جائیں گی پھر نہ وہ گھڑی آگے, یعنی ایک گھڑی دیر بھی نہیں ہو سکتا اور ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہو سکتی. یعنی ان کی زندگی کا وقت مقرر ہے. ظلم کے یعنی زندگی ہر ایک کے, قوم ہو یا فرد ہو, ہر ایک کا جو ہے وہ وقت مقرر ہے. تو اس وقت تک ہی اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے, اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر پکڑ لیتا ہے. تو اور اس کے بارے میں, ظلم کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ظالم کے ظلم کی وجہ سے سرخاب اپنے گھونسلے میں مر جاتے ہیں. اور آیت نمبر 62 دیکھتے ہیں. وَيَجْعَلُوا لِلَّهِ, آیت نمبر 62, وَيَجْعَلُوا اور وہ مقرر کرتے ہیں, للہ اللہ کے لیے, ما یکرہون, یہ پھر سے اسی کا کنٹینیویشن ہے کہ وہ لڑکیوں کی بات اور وہ سب, وہ جو انہیں ناپسند ہے, تصفو اور وہ بیان کرتی ہے, السنتہم الکذب, ان کی زبانیں جھوٹ, انا بے شک, لہم الحسنى ان کے لیے بھلائی ہے, لا جرم نہیں شک, ان لہم النار بے شک ان کے لیے آگ ہے, وانہم اور بے شک وہ, مفرطون اور بے شک وہ سب سے آگے پہنچائے جانے والے ہیں. تو یہاں اس آیت میں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اسی کا ہی کنٹینیوشن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے جو پسند کیا, جو خود کو نہیں پسند کرتے تھے,
یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں تجویز کی جن کو وہ خود ناپسند کرتے تھے، اور اپنے لیے کیا پسند کرتے، اپنے لیے بیٹیوں کو کیا سمجھتے تھے؟ آرٹ سمجھتے تھے، بے عزتی سمجھتے تھے، کیونکہ لڑکیاں جو ہے وہ اور یہ کیوں ایسا سمجھتے تھے لڑکیوں کو آرٹ کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں نا سورہ الانعام میں، کہ وہ کوئی بتانا چاہیں گا تو جلدی سے بتائیں، اپنا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، بس شادی یہ کر کے دوسرے قبیلوں میں جائے گی، جی پھر بالکل، دوسرا داماد آئے گا دوسرے قبیلے بالکل، سے، یہ تھا جی اس جی میں۔ جی جی کہ ایک تو پہلے یہ تو کہ اس کو یعنی ان کی لڑکیوں کی جو ہے وہ حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ جاہلیت کا جو زمانہ تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا، حملے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی اور جنگیں آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے، تو اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ تو خود تو لڑ نہیں سکتی ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے یعنی ان کی حفاظت کرنا پڑے گی، ایک تو وہ جنگ میں شریک، لڑائی میں ان کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوں گے، اور ان کی حفاظت کے لیے ان کو حفاظت کرنا پڑے گا، اور پھر اگر وہ یعنی جب وہ بڑی ہوتی ہے تو پھر اس کی شادی ہوں گی، پھر ان کا داماد آئے گا، تو وہ بھی اس کو آرٹ سمجھتے تھے کہ کوئی داماد ہمارا بنے اور کوئی ہماری وراثت میں شریک ہو، تو یہ ساری باتیں جو تھی، اور بھی دو تین کچھ ریزن وہ پہلے ہم لوگ اس میں پڑھ چکے تھے، تو ان تمام باتوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھتے تھے کہ اس کے لیے وہ آرٹ سمجھتے تھے، اور یعنی وہ برداشت نہیں کرتے تھے یہ چیز کو کہ کسی کو لڑکی یعنی لڑکی ہو تو ان کو بہت اس میں ذلت محسوس کرتے تھے، تو یہاں جو ہے وہ اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کائنات میں اس کا شریک یعنی خود تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے اور خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور خود جو ہے وہ یعنی اپنے جائیداد میں بھی یعنی وہ داماد وہ جو ہے نا مشرکین جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کوئی جائیداد میں جو ہے وہ ہمارے مال و دولت میں کوئی اجنبی آ کے شریک ہو، تو اس کے لیے وہ ان کا یعنی یہ کانسیپٹ تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ خود کو جو پسند نہیں تھا اور جو خود یعنی اپنے مال و دولت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کائنات کا مالک ہے تو اس کے ساتھ تو شریک کرتے، کسی کو بیٹا بناتے، کسی کو بیٹیاں بناتے، اور خود تو یعنی یہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور تمام برے اعمال کر کے زبانی دعوے وہ کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوشحال رکھا ہے، اور اگر قیامت بھی آئی تو ہمیں اسی طرح یعنی ہم لوگوں کو یہ ساری کچھ چیزیں ملیں گی، جس طرح سے ایک آیت جو ہے نا وہ اس میں آتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 17، افرائیت الذی کفروا بآیاتنا وقال اوتینا مالا وولدا، کیا بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں سے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، کہنے لگا کہ اگر میں اثر نہ ہو پھر سے زندہ ہوا، یعنی مرنے کے بعد پھر سے، پہلے تو لوگ آخرت کو مانتے بھی نہیں تھے، اور اگر زندہ ہوا بھی تو مجھے مال اور بیٹے مجھے وہاں بھی ملیں گے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اسی لیے ہم کو بہت اتنا نواز رہے ہیں مال سے، اولاد سے، بیٹوں سے، تو اس کے لیے اگر ہم مر بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور یعنی یہ سب چیزیں عطا کریں گا، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے، یہاں جو ہے نا وہ تصف السنتهم الکذب، کہ یہ ان کا جھوٹ ہے، کہ وہ جھوٹ باندھتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، اور آج بھی دیکھیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں نا کہ جو دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر کچھ نیکی کیے، بغیر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، بہت راضی ہے، اس کے لیے ہم کو بہت نواز رہا ہے، یعنی نعمتوں کے ملنے کو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بغیر کچھ کیے، بغیر عمل کیے، بغیر قربانی دیے، بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیے ہم لوگ مر بھی گئے تو جنت میں ہی جائیں گے، یعنی آج بھی مسلمان جو ہے وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ ان کا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں، اور یہاں جو لفظ آیا نا تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے یہاں فرما رہا ہے کہ لا جرم ان لهم النار وانہم مفرطون، کہ بے شک ان کے لیے آگ ہے اور بے شک وہ سب سے آگے پہنچائے جانے والے ہیں، اور یہ جو مفرطون کا جو لفظ ہے نا تو فرط یعنی کہ افراد سے ہے، آگے بھیجے جانے والے، آگے بڑھنے والے، بڑھنے میں زیادتی کرنے والے، یعنی وہ دوزخی یہ جو لوگ ہیں نا جو ایسا کہتے ہیں
کہ ہم تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت نوازا ہے تو آخرت میں بھی بہت عطا کریں گا, وہاں بھی ہمارے لیے سب خیر ہی خیر ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے یعنی وہ دوزخیوں کے پیش رو ہوں گے, وہ جنت میں تو نہیں جائیں گے بلکہ دوزخیوں میں آگے پیش رو یعنی سب سے پہلے جانے والے ہوں گے. اور دوسرا معنی ہے انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کیا جائے گا. مفرتون کا یہاں دو معنی ہے کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کیا جائے گا. تو دیکھیں یعنی یہ لوگ اس خوش فہمی میں رہتے کہ دنیا میں اگر کچھ مال دولت یا کچھ مال اور بیٹے جو بھی مل جائے تو سمجھتے کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے تو آخرت میں بھی ہمارا سب اچھا ہی ہوگا, چاہے ہم نیکی کرے یا گناہ کرے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور اس کے بارے میں جو چند باتیں تھی تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل بلکہ ہم آپ لوگوں سے ہی پوچھیں گے. اور کویشچن کیا ہوگا کہ دور جاہلیت میں لڑکیوں کو کیوں دفن کیا جاتا تھا اور آج لڑکیوں کو کیوں ابورٹ کیا جاتا ہے. ہاں تو اس پر ہم لوگ کل تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو آپ بھی اپنے پوائنٹ سوچ کے آئیے. آج کا ہی تھا مگر آج اپنا ٹائم ہو گیا. الحمدللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بیٹیوں کے حق, ہم سب بھی بیٹیاں ہیں, تمام بیٹیوں کے حق ایسا طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اچھی تربیت اور تعلیم دینے کی اور ان کے اور اپنی ہم سب کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اور نیک نامی اور نجات آخرت کا ذریعہ بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو جنت میں ساتھ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.